یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ آپ اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میں آپ کو بے تکلف باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے جہاز ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، ان کے غسل خانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ جب آپ غسل خانے سے فارغ ہو کر جائیں تو اس واش بیسن کو تولیے سے صاف کر کے چلے جائیں تاکہ آئندہ آنے والا مسافر جو ہے وہ اس کو صاف ستھرا ملے غسل خانہ۔ یہ عین اسلام کی تعلیم۔ مجھ سے ایک ساتھی ایک مرتبہ جہاز میں ہم جا رہے تھے تو مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ جہاز والے اتنے نامعقول ہیں کہ ہمیں وضو نہیں کرنے دیتے غسل خانے میں۔ تو اور میں نے وضو کیا تو مجھے بہت انہوں نے زجر و توبیخ کی۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں ہوائی جہازوں کے اندر، مجھے آج تک کسی نے منع نہیں کیا وضو کرنے سے، آپ کو کیسے منع کیا؟ تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا، کیونکہ وہ جہاز کا آدمی تھا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں منع کر رہے تھے ان کو؟ کہنے لگا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوں منع کر رہا تھا۔ جا کر غسل خانہ جو دکھایا تو وہاں ایک مارے کا کارزار برپا تھا اس غسل خانے کے اندر، یعنی وہ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ شیشے پر اور دیواروں پر اور فرش جو ہے وہ بھیگا ہوا تھا، اس سے پانی سے اتنی تہ اس کے پانی کی جمی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ یہ اس طرح وضو کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو روکیں گے وہ، لیکن اگر کوئی آدمی سلیقے سے وضو کرے، اس طرح وضو کرے کہ اس کا جب پانی بہہ جائے تو اس کو وہاں تولیے رکھے ہوئے ہیں، کاغذ رکھے ہوئے ہیں، اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر بھیگ جائے تو اس کو صاف کر لیں، شیشے کو صاف کر لیں، دیواروں کو کر لیں، فرش کو کر لیں، اور اس کو صاف ستھرا کر کے خشک کر کے آپ جب واپس جاؤ گے تو دوسرا آدمی آ کر اس کو استعمال کرے گا، اطمینان سے کرے گا۔ جب یہ اس طرح اگر آپ وضو کرو گے تو واقعی پھر روکنا ان کا کوئی قابل اعتراض نہیں۔ تو یہ فہم ختم ہو گئی کہ اب وضو کرنا تو بے شک ضروری ہے، لیکن وضو کرنے کے ساتھ اس طرح کرنا ضروری ہے کہ آنے والے کو بھی کراہیت نہ ہو۔ یہ آداب معاشرت ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اور وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا یہ قاعدہ ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ان الباطل کان زہوقا، ترقی اگر کوئی کرتی ہے، کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی۔ تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں، وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو در حقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی، اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا مسلم کرے، جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا وہ۔ آخرت کا معاملہ اور ہے، آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے، لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے جد و جہد کی، محنت کی، قوم کی تربیت کی، ان کو سلیقہ سکھایا۔